افطار کرنے کی جو دعا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور ایک دوسری دعا جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور جو پہلی دعا میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اور اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا۔ یہ دونوں دعائیں ہم افطار کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو سوال ہے وہ یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب جو دعا بہت زیادہ مشہور ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کیا یہ دعا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں جو دعا افطار کی، اور زیادہ تر لوگوں کو وہی دعا یاد ہوتی ہے، تو اس میں وہ جو ٹکڑا ہے نا، وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سے جو دعا ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کو پڑھا جائے، ہے نا۔ اور وہ جو ٹکڑا ہے نا بیچ کا، وبک آمنت وعلیک توکلت، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی اگر پڑھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث سے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ دعا ثابت ہے، تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ ہمارے نبی نے جو دعا سکھائی اور جو دعا سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ہم اسی دعا کو پڑھیں۔ اور جو بیچ کا ٹکڑا زیادہ ایڈ ہے نا اس دعا میں، جو بہت زیادہ مشہور ہے اور اکثر لوگوں کو وہی دعا یاد ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس ٹکڑے کو ہٹا دیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پوری دعا پڑھتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو اس کو بھی علماء نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے اسی کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سحری کی دعا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ تو جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اسی طرح سے ایک دعا اور بھی لوگ سحری کرنے کے بعد پڑھتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، تو یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ نیت کے عربک الفاظ ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ نیت کا طریقہ ہے۔ جیسے ہم اردو میں نیت کرتے ہیں نا کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھ لیا، اسی طرح سے یہ نیت عربی میں لوگوں کی سہولت کے لیے بتائی جاتی ہے، لیکن حدیث مبارکہ سے یہ کوئی دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ دعا نہیں ہے، بلکہ یہ نیت کے الفاظ ہیں عربک میں، یہ عربک میں نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ کوئی اگر یہ دعا نہ پڑھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں زبان سے اگر کوئی کہہ لے تو اچھی بات ہے، اسی لیے کوئی اگر عربک میں یہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن عربک میں اگر کوئی نہ پڑھے، اردو میں پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے نہ نیت کرے تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، پھر بھی روزہ ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سحری کی جو دعا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو سحری کی کوئی دعا اور روزہ رکھنے کی کوئی دعا حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو بہت زیادہ مشہور ہے نا، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے بتائی جاتی ہے، آسانی کے لیے بتائی جاتی ہے، اور یہ نیت کرنے کا ایک طریقہ ہے عربی میں، جیسے اردو میں ہم لوگ نیت کرتے ہیں ایسے ہی عربی میں نیت ہے، یہ بس اتنا آپ سمجھ لیں۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔